اہلیان شہر مالیگاؤں بالخصوص اور بالعموم ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں اس موقع پر مخاطب ہوں۔ ہمارا یہ دیش ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اور آج بھی اگر یہاں پر ایمانداری آ جائے تو ہندوستان سونے کی چڑیا ہے۔ اس دیش پر بنگال سے لے کر کے میسور تک جگہ جگہ مسلم نوابوں کی اور بادشاہوں کی حکومتیں تھیں۔ دلی کے اندر مغلیہ حکمراں تھے، بنگال میں نواب سراج الدولہ تھے، اور اسی طرح میسور میں سلطان فتح علی ٹیپو تھی۔ انگریز اس ملک میں ہندوستان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے تجارت کی غرض سے آیا، اور آنے کے بعد اس نے پیر پسارنے شروع کیے، اور اس دیش پر آہستہ آہستہ حکمرانوں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ہتھیار اور اپنے فوجیوں کے بلبوتے پر، جسے وہ کبھی مزدوروں کی شکل میں ہندوستان لایا تھا، ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یکے بعد دیگرے جتنی نوابوں کی حکومتیں تھیں وہ سب ان سے چھنتی گئی، اور انگریز اس ملک کے حصے پر قابض ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس ملک پر جب دلی کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت ہو گئی، اس وقت جو مغلیہ حکمراں تھے، بہادر شاہ ظفر اور ان کے جو لوگ تھے، اس وقت انگریزوں نے یہ اعلان کروایا کہ رعایا مخلوق اللہ کی، بادشاہت ملک و بادشاہ کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہمارا یہ ملک غلام ہو چکا ہے، دارالحرب ہو چکا ہے۔ اب اس ملک میں رہنے والے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ علماء نے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہی، اور لبیک کہنے کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے جتن کیے اور بے پناہ قربانیاں دی۔ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ دلی اور اطراف میں کوئی درخت باقی نہیں تھا جہاں پر کسی عالم کی یا عالم نما شخص کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ دلی سے لے کے درہ خیبر تک ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو جو ہے پھانسی دی گئی۔ جو لوگ عالم نہیں تھے لیکن سر پر ٹوپی تھی، چہرے پر داڑھی تھی اور عالمانہ لباس تھا، عالم سمجھ کر کے ان کو بھی جو ہے تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے سب سے زیادہ ظلم کیا اور تختہ مشق بنایا تو وہ مسلمانوں کو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے بادشاہت کہو یا نوابیت کہو، یہ مسلمانوں سے چھینی تھی، جیسے بنگال نواب سراج الدولہ سے چھینا تھا، اسی طرح میسور سلطان فتح علی ٹیپو سے چھینا تھا، اور مغل حکمرانوں کی ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت تھی۔ اس وقت جو ہے مغلیہ حکمرانوں سے دلی اور اطراف کی حکومت چھینی گئی تھی۔ تو انگریزوں کو اس بات کا احساس تھا، اس بات کو یہ بخوبی سمجھتے تھے کہ جن لوگوں سے ہم نے حکومت چھینی ہے وہی لوگ اپنا اقتدار واپس لینے کے لیے سب سے پہلے ہم سے ٹکرائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم جاری رکھا، اور مسلمانوں کو چن چن کر کے پھانسی دی جانے لگی۔ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ لوگوں کو اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت جو برادران وطن ہیں وہ انگریزوں کی نوکریاں کیا کر رہے تھے اور ان سے ایوارڈ لے رہے تھے، ان سے جاگیر لی جا رہی تھی اور انعام لیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر قربانی دینے والے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ ایک لمبے عرصے تک 100 سال تک جو ہے تنے تنہا مسلمان قربانی دیتے رہے، اور جب یہ محسوس ہوا کہ اس ملک کی آزادی تنے تنہا مسلمانوں سے نہیں حاصل کی جا سکتی،
تمام ہندوستانیوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا، تو پھر گاندھی جی کو افریقہ سے لا کر کے مہاتما کا خطاب دے کر کے پورے ہندوستان کے اندر انہیں گھمایا گیا اور پورے ہندوستان کے اندر آزادی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر جو ہے آزادی کی لڑائی لڑی گئی، تب جا کر کے سن 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والے مسلمان تھے اور دیش کی غلامی کے بعد دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے مسلمان ہیں۔ اس لیے اس دیش میں مسلمانوں کا حق کسی سے کم نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے جتنا خون مسلمانوں نے بہایا ہے اتنا پسینہ دوسری قوموں نے بہایا نہیں۔ اس لیے آنے والی نسلوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی سب سے پہلے جد و جہد کرنے والے ہمارے آباء و اجداد تھے۔ دیش کی آزادی کے لیے اور یوم جمہوریہ کے سرکاری پروگراموں میں ہمیں بڑی تعداد میں شریک ہونا چاہیے۔ ہماری یہ شرکت ہمارے گھر کے بچوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے خاموش پیغام ہوگا کہ یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش کی آزادی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے اور اس دیش کی آزادی کے اندر ہم حصے دار ہیں، دیش میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ہم لوگوں کی شرکت یہ بات باور کرائے گی۔ اللہ کا احسان ہے، جمعیت علماء کی آواز پر مالیگاؤں کے نوجوانوں نے اور مرد تو مرد خواتین نے بھی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے پروگرام میں شریک ہو کر کے مالیگاؤں کے ڈپارٹمنٹ کو اور مالیگاؤں کے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتا دیا کہ دیش کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہمارے آباء و اجداد اور پرکھوں نے دی ہے۔ اس لیے آزادی کے دن سب سے آگے رہ کر کے ہم لوگ یوم آزادی مناتے ہیں۔ آج ہندوستان کا یہ آزادی کی 73ویں سالگرہ ہے اور 74واں یوم آزادی ہے۔ میں جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جمعیت علماء کی طرف سے تمام عہدے داران، ذمہ داران، تمام اراکین منتظمہ و عاملہ کی طرف سے اور جمعیت علماء کے تمام ورکروں کی طرف سے مالیگاؤں میں بسنے والے مسلمانوں کو اور ان تمام مالیگاؤں کے واسیوں کو اور تمام ہندوستان کے لوگوں کو میں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور موجودہ حالات کے اندر اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ دیش کبھی آزاد تھا، غلامی میں پھنس گیا تھا، اب پھر یہاں جو لوگ برسر اقتدار ہیں اس دیش کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں اور دیش کو غلامی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کو اس دیش کو بچانے کے لیے آگے آ کر کے قربانی دینی ہوگی تاکہ یہ دیش ہمارا آزاد ہوا تھا تو آزاد رہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جمعیت علماء نے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے اس طرح کا ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کر کے یوم آزادی کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی آزادی کو سلامت رکھے، دیش کی آزادی کو سلامت رکھے۔ جو لوگ دیش کے حق میں مخلص ہیں اللہ ان کو اقتدار عطا فرمائے، جو لوگ دیش کے حق میں نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ اس دیش کو ان لوگوں کی حکمرانی سے نجات عطا کرے۔